أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔ آج کے درس کا آغاز سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 17 سے کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 16 تک کا جو حصہ ہے سورہ غاشیہ کا، اس کا درس گزشتہ اتوار کو ہو چکا تھا۔ بقیہ نصف کا آج انشاءاللہ تعالی درس ہوگا۔ پچھلی آیات مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے اہل جنت کو ملنے والی طرح طرح کی نعمتوں کو بیان فرمایا تھا، جس میں ان کے لیے اونچے اونچے بالا خانے، اونچی اونچی مسہریاں اور گاؤ تکیے اور نظم و ضبط کے ساتھ رکھے گئے برتن، وہ بہت ساری انگنت نعمتوں کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح قرآن کریم کے مختلف حصوں کے اندر، مختلف آیات کے اندر دودھ اور شہد کی نہروں کا، جنت کی شراب کی نہروں کا بھی ذکر ہے۔ تو بہت سے مشرکین، اسی طرح آج بھی بہت سارے لبرل قسم کے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جنت میں یہ نعمتیں کیسے ہوں گی، ان چیزوں کو بنانا تو ممکن نہیں ہے، مشکل ہے۔ دودھ کی نہر لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے، اربوں لوگوں کے لیے، اربوں ایمان والوں کے لیے، شہد کی یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں، کوئی آسان بات نہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے ان آیات مبارکہ کے اندر 4 قدرت کی شاہکار بیان کیے ہیں اور ان میں غور و فکر کی دعوت دی کہ جو اللہ ان چیزوں کو بنانے پر قادر ہے، اس کے لیے جنت کو بنانا، جنت کی نعمتوں کو بنانا کچھ بھی مشکل نہیں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے بنایا گیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے اس کو بلند کیا گیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے جمایا گیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے بچھایا گیا۔ فَذَكِّرْ، پس پیغمبر آپ نصیحت کرتے رہیے۔ انما انت مذکر، آپ تو بے شک نصیحت کرنے والے ہی ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، اور اے پیغمبر آپ کو ان پر مسلط کر کے نہیں بھیجا گیا۔ الا من تولی وکفر، ہاں جو شخص منہ موڑے اور اللہ کا انکار کرے، کفر کا ارتکاب کرے، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اس کو اللہ بڑا سخت عذاب دے گا۔ ان الینا ایابہم، بے شک ان سب نے ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ان سب کا حساب و کتاب بھی ہمارے ذمے میں ہے۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے عرض کیا گیا۔ شروع کی 4 آیات کے اندر اللہ جل شانہ نے اس کائنات کے اندر موجود جو روزمرہ ہمارے مشاہدے کے اندر بھی آ رہی ہیں، ہمارے استعمال میں بھی آ رہی ہیں، جس سے ہم انسان نفع بھی اٹھاتے ہیں، ان 4 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔
ان میں سر فہرست افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اونٹ کا ذکر کیا گیا کہ تم اونٹ میں غور و فکر نہیں کرتے کہ اس کو کیسے بنایا گیا ہے۔ اونٹ اللہ کی قدرت کا ایک بڑا شاہکار ہے۔ اونٹ کو بطور مثال یہاں پر بیان کرنے کی دو وجہ ہیں، اگرچہ جانور اور بھی بہت سارے ہیں، بڑے بڑے جانور بھی ہیں، اونٹ سے مضبوط طاقتور جانور بھی، ہاتھی جیسے جانور بھی ہیں، لیکن اونٹ ہی کو بطور مثال بیان کرنے کی ایک وجہ تو عربوں سے خطاب ہے، کیونکہ عرب کے لوگوں میں اونٹ کا رواج بہت زیادہ تھا، اس اونٹ کو پالنے کا، اور ہاتھی عرب کے علاقوں میں پایا ہی نہیں جاتا، تو اگر اونٹ کے علاوہ کوئی اور مثال دیتے تو شاید ان کے لیے سمجھنا قبول کرنا آسان نہ ہوتا۔ یہ اونٹ ایسا جانور تھا جو عربوں کے اندر ہر گھر میں پایا جاتا تھا، آسانی کے ساتھ مل جایا کرتا تھا، آسانی کے ساتھ اس کو پال لیا جاتا تھا، اس لیے اونٹ کی رگ رگ سے عرب کے لوگ واقف تھے، اس کے فوائد و ثمرات ان کی نگاہوں کے سامنے تھے، اور اس کی فائدہ مند ہونا ان پر مخفی نہیں تھا، اس لیے اونٹ کو بطور مثال خصوصیت کے ساتھ بیان کیا۔ اور دوسری وجہ علماء نے یہ بھی لکھی کہ اللہ جل شانہ نے اونٹ کے اندر جو تخلیق کے شاہکار رکھے ہیں شاید ہی کسی اور جانور کے اندر موجود ہوں، تو عربوں کے اندر ایک تو اس کا استعمال بھی عام تھا، اور یہ تخلیقی اعتبار سے بھی خلقت کے اعتبار سے بھی انتہائی عجیب و غریب، اس دو وجہوں کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اونٹ کو بطور مثال بیان کیا۔ عربی زبان کے اندر تقریباً 107 کے قریب نام صرف اونٹ کے لیے مختص اور اونٹ کی مختلف حالتوں کو بیان کرنے کے لیے مختص ہیں، متعین ہیں۔ 13 کے قریب نام تو قرآن کریم میں بھی اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو عربوں کے یہاں چونکہ انتہائی اہمیت کا حامل، انتہائی کارآمد ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی کم خرچ والا جانور تھا، اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا۔ عرب کے ریگزاروں اور ریگستانوں کا یہ جہاز کہلاتا تھا۔ اونٹ کے اندر تخلیقی اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے اللہ جل شانہ نے جو اوصاف رکھے ہیں وہ شاید ہی کسی جانور کے اندر موجود ہوں۔ دیکھیں کچھ اس کا ہم جن جانوروں سے نفع اٹھاتے ہیں ان میں کچھ جانور تو وہ ہیں جو صرف کھانے کے کام آتے ہیں، لیکن ان پر نہ سامان لادا جا سکتا ہے نہ سواری کی جا سکتی، جیسے کہ گائیں، بیل، بکری وغیرہ، یہ کھانے کے اور دودھ کے استعمال کے کام آتے ہیں، ان میں سواری نہیں کی جا سکتی، بار برداری نہیں کی جا سکتی، جبکہ کچھ جانور جو صرف سواری اور بار برداری کے کام آتے ہیں کھائے نہیں جاتے، اونٹ، ہاتھی، گھوڑے وغیرہ۔ اب ہاتھی کے ذریعے سامان یا منتقل تو کیا جا سکتا ہوگا اور سواری بھی کی جا سکتی ہوگی، لیکن اس کا کھانا حلال نہیں ہے، اس کو کھایا نہیں جا سکتا۔ ایسے ہی کچھ جانور ہیں جو صرف دودھ کے استعمال کا فائدہ دیتے ہیں، کچھ صرف بار برداری کے کام آتے ہیں اور بقیہ کسی بھی طرح سے اس سے انتفاع جائز نہیں ہوتا، گدھے، خچر وغیرہ ہیں۔ لیکن اللہ جل شانہ نے اونٹ کے اندر یہ ساری صفات یکجا کر دی ہیں، اس کو بیک وقت کھایا بھی جاتا ہے، حلال جانوروں میں سے ہے، دودھ بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اس پر سواری بھی کی جاتی ہے، اس پر بار برداری بھی کی جاتی ہے، سامان بھی لادا جاتا ہے۔ الغرض وہ سارے کام جو مختلف جانور مل کر انجام دیتے ہیں، تنہا اونٹ وہ سارے امور انجام دے دیتا۔ ہر قسم کے فائدے عرب کے لوگ اس سے حاصل کیا کرتے، اس لیے بعض کتابوں میں یہ بات لکھی ہے۔ ایک صاحب نے کسی عربی دیہاتی سے پوچھا کہ تم کھاتے کیا ہو؟ تو جواب میں کہنے لگا کہ اونٹ۔ پیتے کیا ہو؟ پھر پوچھا پیتے کیا ہو؟ تو پھر کہنے لگا کہ اونٹ۔ سوتے کہاں ہو؟ پھر یہی جواب کہ اونٹ۔ جاتے کہاں ہو؟ پھر یہی جواب اونٹ۔ پہنتے کیا ہو؟ پھر یہی جواب کہ اونٹ۔ الغرض جو سوال پوچھتا جواب میں اونٹ اونٹ کہہ دیتا۔ تو سائل نے پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا مقصد ہے؟
ہر بات کے جواب میں اونٹ کہہ دیتے ہو، کیا مطلب اس کا؟ تو کہنے لگا کہ بھائی تم نے سوال کیا کھاتے کیا ہو، تو ہم نے جواب دیا کہ اونٹ، مطلب ہم اونٹ ہی کا گوشت کھاتے ہیں، پیتے ہیں تو اونٹ کا دودھ پیتے ہیں، پہنتے ہیں تو اونٹ کی کھال اور اس کے بالوں سے بنی ہوئی لباس کو پہنتے ہیں، اور سوتے کیا ہو کہاں ہو تو اونٹ کی کھال سے بنے ہوئے خیموں میں سوتے ہیں، سواری اس پر ہم کرتے ہیں، ساری ضروریات ہماری اونٹ ہی سے پوری ہو رہی ہوتی ہیں، اس لیے میں نے ہر بات کے جواب میں اونٹ کہہ دی۔ تو اتنا کارآمد عربوں کے اندر اس جانور کو سمجھا جاتا تھا اور انتہائی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا تھا۔ اس کے ہر جز کے اندر اللہ جل شانہ نے نفع رکھا ہے، اور خلقت کے اعتبار سے بھی عجیب و غریب کہ ہر عضو اس کا قدرت کا شاہکار ہے، لمبی لمبی ٹانگیں جس میں اللہ جل شانہ نے ہر ٹانگ کے اندر 2 گھٹنے رکھے، جس کی وجہ سے یہ ہاتھی اور گھوڑے جیسے جانور کے مقابلے میں بھی زیادہ وزن اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ پیروں کا شیپ ایسا دے دیا کہ صحرا کی ریت میں بھی خوب تیزی سے دوڑ سکے، گول اس کے پیروں کے کھر ہوتے ہیں، اور اس کی بناوٹ اور ساخت ایسی ہے کہ اگر وہ جو ہے صحرا کے اندر ریگستان کی ریت میں بھی اگر تیزی کے ساتھ چلنا چاہے تو آرام سے چل سکے، جبکہ اس کے بالمقابل دوسرے جانوروں کے پیر زمین میں اور ریت میں دس جائیں۔ اسی طرح اس کا منہ دیکھ لیا جائے، اللہ جل شانہ نے اس کے اندر بھی اپنی قدرت کا شاہکار رکھا ہے۔ ہونٹ، اوپر والا ہونٹ درمیان سے کٹا ہوا ہوتا ہے، اور ان دونوں حصوں کو بیک وقت اوپر نیچے کر سکتا ہے۔ اپنے ان کٹے ہوئے ہونٹوں کے ذریعے وہ کانٹے دار جھاڑیاں اور کانٹوں والے کیکر بھی کھا لیتا ہے۔ موٹے ہونٹ ہونے کی وجہ سے اپنی کھال کو محفوظ بھی رکھ لیتا ہے، وہ کانٹوں سے بھی خود کو بچاتا ہے، اور ہر قسم کی جھاڑیاں وہ کھا لیتا ہے۔ اس لیے اس اعتبار سے بھی عربوں کے اندر یہ کم خرچ والا سمجھا جاتا تھا کہ اپنا جنگل کی جھاڑ جھنکار سے کھا کر پیٹ پال لیتا تھا، اور کسی قسم کی اس کو خرچہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی قدرت کا عجوبہ ہیں، بڑی بڑی آنکھوں پر گہری اور گھنی بویں جو کہ ریگستانوں کی سخت گرمی سے بچاؤ کا کام دیتی ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اس کی آنکھ کے اندر ایک ایسی شفاف جھلی رکھی ہے جو بالکل باریک سی ہوتی ہے۔ جب ریگستانوں میں ریت کے طوفان چلتے ہیں تو وہ جھلی آنکھ کو مکمل ڈھانپ لیتی ہے، اور حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ جھلی سے آنکھ کو ڈھانپنے کے باوجود بھی وہ اس بند جھلی سے آرام سے دیکھ بھی سکتا ہے۔ لہذا ریگستانوں میں ریت کی ہوائیں چلیں، ریت کے طوفان چلیں، اس کی چال میں، رفتار میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سخت سی قسم کے جو فوائد تھے جو اللہ جل شانہ نے جس کی بنیاد پر اس کو بطور مثال یہاں پر بیان کیے۔ اور پھر پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت تو اس میں بے پناہ ہے۔ ایک وقت میں ماہرین کہتے ہیں کہ ایک وقت میں تقریباً 170 لیٹر پانی پی لیتا ہے، اور یہ 170 لیٹر پانی 3 منٹ کے اندر وہ پی لیتا ہے، اور اس کو اپنے پیٹ میں ذخیرہ کرتا ہے۔ بس اوقات 10 دن، 2 ہفتے، 3 ہفتے تک بغیر پانی کے ہی گزارا کر لیتا ہے، بلکہ سردیوں کے موسم میں تو 6 مہینے بھی بغیر پانی کے گزارا کر لیتا ہے، پانی کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے اس کے دودھ کے اندر جو صفات رکھی ہیں، بقیہ جانوروں کے دودھ کے اندر وہ اوصاف موجود نہیں۔ اس کا دودھ کولیسٹرول سے پاک ہوتا ہے، چکنائی سے پاک ہوتا ہے، فیٹ سے پاک ہوتا ہے، جبکہ دیگر دودھ کے اندر چکنائی بھی ہوتی ہے، فیٹ بھی ہوتا ہے، کولیسٹرول بھی ہوتا ہے، اور یہ ان چیزوں میں شفا بھی کا باعث بھی بنتا ہے۔ اور آج بھی بہت سارے امراض کے اندر اونٹ کا دودھ شفا رکھتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے کئی طرح کی اس کے اندر عمدہ اوصاف رکھی جو دیگر جانوروں میں موجود نہیں تھی، اس لیے خصوصیت کے ساتھ بطور مثال اس کو بیان کیا گیا، اور یہ بیان کر کے بتلایا گیا کہ جو رب ان جیسے اوصاف کے حامل جانور کو پیدا کر سکتا ہے، عجیب و غریب خلقت کا حامل اس جانور کو پیدا کر سکتا ہے، تو وہ رب اللہ جل شانہ
جنت اور جنت کی نعمتوں کو بطریق اولا پیدا کر سکتا۔ اونٹ ہی کی بات چل رہی ہے تو اسی ضمن میں وہ مشہور حدیث العرینیین کا بھی تذکرہ کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ قبیلہ عرینہ عربوں کا ایک قبیلہ تھا۔ یہاں کے کچھ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ آئے اور مدینہ طیبہ میں آ کر رہنے لگے، لیکن وہاں کی آب و ہوا ان کے موافق نہیں آئی۔ وہ بیمار پڑ گئے، چہروں کی رنگت زرد پڑ گئی اور پیٹ ان کے پھول کر مٹکے جیسے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے جب ان کی حالت دیکھی تو ان کو کہا کہ ان کو اونٹوں کے باڑے کے پاس لے جاؤ، اور ان کو حکم دیا گیا کہ تم اس کا دودھ بھی پیو، اونٹوں کا پیشاب بھی پیو۔ اشربو من البانیہا و ابوالیہا کے الفاظ آتے ہیں کہ تم اس کا دودھ بھی پیو اور اس کا پیشاب بھی پیو۔ تو حضور علیہ السلام نے اونٹوں کا پیشاب پینے کا حکم دیا اور وہ اس کا استعمال کرتے رہے یہاں تک کہ وہ شفا یاب ہو۔ یہاں بہت سے لوگ یہ اعتراض کر جاتے ہیں کہ اونٹ کیا پیشاب پی لینا، یہ تو انتہائی کراہت والا عمل ہے، اس کی اسلام نے کیسے حکم دے دی اور اس کی اجازت حضور علیہ السلام نے کیسے دے دی؟ بلکہ بعض لوگوں نے تو اس کا حدیث ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے انہیں اونٹ کا پیشاب پینے کا حکم دیا تھا، کیونکہ آپ کو بذریعہ وحی معلوم بتلا دیا گیا تھا کہ اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے، ان کے اس مرض کی شفا اسی کے اندر ہے، لہذا ان کو بطور خاص اونٹ کے پیشاب کے استعمال کا حکم دیا گیا اور پھر وہ شفا یاب بھی ہو گئے۔ تو اللہ جل شانہ نے کون سی چیز کے اندر کس قسم کی نافعیت رکھی ہے یہ اللہ ہی کو پتہ ہوتا۔ آج کے ماہرین اطباء اور جدید تحقیق کے مطابق اونٹ کے پیشاب کے حوالے سے آتا ہے کہ اونٹ کا پیشاب کینسر کے اندر انتہائی مؤثر، کینسر کے علاج کے اندر انتہائی مؤثر، بالخصوص جگر کے کینسر کے لیے تو اس کو نسخہ اکسیر کے طور پر بتلایا جاتا ہے۔ یہ آج کی جدید تحقیق ہے اونٹ کے پیشاب کے حوالے سے۔ یہیں سے علماء نے تداوی بالمحرم یعنی حرام چیزوں سے علاج معالجے کے مسئلے کو بھی بیان کیا ہے۔ تو کیا حرام چیز سے علاج معالجہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ماہر دیندار طبیب اور ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اس مرض کا علاج صرف اس حرام چیز کے استعمال کرنے میں ہے، مثال کے طور پر شراب کے استعمال کرنے میں ہے، یا اونٹ کے پیشاب استعمال کرنے میں ہے، یا کسی اور حرام جانور کے استعمال کرنے میں ہے، اور اس کے علاوہ اس مرض کا کوئی علاج نہیں، اور کوئی ماہر دیندار طبیب اسی حرام چیز کو اس مرض کی دوا بتلائے، تو علماء اس کی اجازت دیتے ہیں کہ بطور علاج اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، بقدر ضرورت اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اگر کسی مرض کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس کا علاج تو صرف فلاں حرام چیز کے اندر ہی ہے، تو بقدر ضرورت کسی دیندار اور ماہر ڈاکٹر کے مشورے سے بقدر ضرورت کو اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے استعمال کی گنجائش مل جاتی ہے۔ دوسری چیز جس کو اللہ جل شانہ نے بطور مثال بیان فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کہ تم آسمان کو نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے بلند کیا گیا۔ آسمان سے مراد صرف آسمان ہی نہیں بلکہ پوری فضا مراد ہے، پوری اوپر کا حصہ مراد ہے، جس کے اندر اللہ کی قدرت کے کئی شاہکار ہیں، طرح طرح کے اجرام فلکیہ ہیں، سیارات، ستارات ہیں، اور طرح طرح کے ستارے ہیں، طرح طرح کے کہکشائیں، گلیکسیز ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اتنی وسیع اور عریض یہ فضا پیدا فرمائی ہیں اور اس پہ اتنے بڑے بڑے ستارے سیارے رکھ دیے کہ انسانی عقل کی پہنچ بھی وہاں تک ممکن نہیں۔ دیکھیں یہ جو سورج ہمیں دکھنے میں اتنا چھوٹا سا نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ ماہرین فلکیات کہتے ہیں ہماری اس زمین سے تقریباً 13 لاکھ گنا بڑا، 13 لاکھ گنا بڑا یہ سورج ہے، اگرچہ دکھنے میں اتنا چھوٹا نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اس کی درجہ حرارت تقریباً 5510 درجہ سینٹی گریڈ، اس قدر درجہ حرارت یہ رکھتا ہے، جبکہ اس کی مسافت
زمین تک اس کی مسافت تقریباً 1,50,00,000 کلومیٹر کے بقدر ہے۔ 1,50,00,000 کلومیٹر اتنی مسافت ہے، اور یہ سورج کی روشنی اس مسافت کو تقریباً 8 منٹ 19 سیکنڈ کے اندر مکمل کرتی ہے۔ 8 منٹ 19 سیکنڈ کے اندر اس کی روشنی زمین اور روشنی کی کرنیں زمین کو پہنچ جاتی ہیں، اور یہ سورج کی جو کرنیں ہیں، روشنی ہے، تقریباً فی سیکنڈ 3,00,000 کلومیٹر کی رفتار سے چلتی ہے۔ تو سورج کی شعاعیں، سورج کی روشنی تو تقریباً 8 منٹ 19 سیکنڈ میں ہم تک پہنچ جاتی ہیں، جبکہ 3,00,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چلنے کے باوجود اتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں ایسے ان گنت ستارے سیارے ہیں جن کی روشنی مسلسل سفر کر رہی ہے، لیکن ابھی تک اس کی کرنیں زمین کو نہیں پہنچ سکی۔ اللہ اکبر! اتنی تیزی اور اسپیڈ کے ساتھ سفر کرنے کے باوجود بھی اس کی روشنی کی کرنیں ابھی تک زمین میں نہیں پہنچ سکی۔ وہ اتنی ہم سے دور ہیں، اتنے مسافت پر ہیں، اتنے فاصلے پر ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ جل شانہ کی یہ کائنات، یہ فضا کتنی وسیع اور عریض ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس کے اندر اپنی قدرت کے کتنے شاہکار رکھے۔ سائنسدان، ماہرین فلکیات کھوج لگا رہے ہیں، اور طرح طرح کے عجوبے اور قدرت کے شاہکار ان پر منکشف ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس کا کچھ حصہ بھی انسان دریافت نہیں کر سکا۔ تو بہرحال وَإِلَى السَّمَاءِ، دوسری چیز جس کی طرف غور و فکر کی دعوت دی گئی وہ آسمان۔ تیسری چیز وَإِلَى الْجِبَالِ، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے، پہاڑوں کو اللہ جل شانہ نے میخوں کی شکل میں زمین پر گاڑ دیا کہ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو شاید زمین کی یہ ساخت نہ ہوتی، زمین کی حرکت اپنے قابو میں نہ ہوتی۔ تو ان پہاڑوں کی وجہ سے زمین کے اندر ایک خاص توازن پیدا ہو گیا، اور ان پہاڑوں کی وجہ سے زمین کی حرکت ایک خاص تناسب سے ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی، پہاڑ نہ ہوتے تو زمین متزلزل ہو جاتی، اس کی حرکت بے ہنگم ہو جاتی، بے ڈنگی ہو جاتی، اور اس پر رہائش، زندگی کے آثار تک بھی مشکل ہو جاتے۔ اللہ جل شانہ نے ان پہاڑوں کو بھی قدرت کا شاہکار بنایا۔ کوئی کس رنگ کا پہاڑ ہے، کوئی سفید رنگ کا پہاڑ ہے، کوئی کالے رنگ کا پہاڑ ہے، تو کوئی سرخ رنگ کا پہاڑ ہے، کوئی بالکل چٹیل ہے تو کوئی سرسبز و شاداب ہے، کس میں کھیت کھلیان ہے اور سبزہ ہے، تو کہیں ایسی چٹیل ہے جو سبزے سے خالی ہیں۔ اللہ جل شانہ نے کسی جگہ پہاڑوں کو انتہائی خوبصورت اور حسین منظر بنا کر پیش کر دیا۔ بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ، بادلوں کو چھونے والے، ان کی چوٹیاں بادلوں کو چھونے والی۔ اللہ جل شانہ کی ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ جل شانہ کی قدرت یاد آ جاتی ہے، اور انسان کو اس کا احساس ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز جو اللہ جل شانہ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اس کو کیسے بچھونا بنایا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اس کو کیسے بچھونا بنایا۔ تو کروی شکل میں ہونے کے باوجود، گولائی لیے ہوئے ہونے کے باوجود، رہنے والوں کو، پھرنے والوں کو، ہم انسانوں کو بالکل ہموار اور بالکل سیدھی بستر کی مانند، بچھونے کی مانند دکھ رہی ہوتی ہیں۔ یہ بھی اللہ جل شانہ کی قدرت کا شاہکار ہے تو گول، لیکن آرام سے اس پر انسان سکونت کر لیتا ہے، رہائش کر لیتا ہے، اور آرام سے اس پر ٹھہر جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس زمین کو بھی اپنی قدرت کا شاہکار بنایا۔ زمین ایک ہی رنگ کی، لیکن طرح طرح کے اس سے کھیت کھلیان، طرح طرح کے درخت، طرح طرح کے رنگوں کے پھل، طرح طرح کے ذائقوں کے پھل اس زمین سے انسان کو مل رہے ہوتے ہیں، اور انسان اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جس میں اللہ نے غور و فکر کی دعوت دی۔ ان 4 چیزوں کو بھی بطور مثال بیان کیا گیا، ورنہ تو قدرت کا ہر شاہکار نرالا ہے۔ انسان اگر اس میں غور کرے تو غور کرتا ہی رہ جائے،
ان بڑی بڑی کچھ مثالیں بیان کی تاکہ انسان ان میں غور و فکر کر کے اپنے رب کو پہچانے اور اللہ کی معرفت اور اللہ کی وجود پر یقین رکھے۔ ایک عرب کے دیہاتی سے پوچھا گیا کہ تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ تو کہنے لگا کہ البعرۃ تدل علی البعیر وآثار القدم تدل علی المسیر والسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج کیف لا تدلان علی اللطیف الخبیر، کہ جب مینگنیاں ہم راستے میں پڑی ہوئی دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس راستے سے اونٹ گزرا ہے یا بکریاں گزری ہیں۔ نقش پاؤں کے قدموں کے نشانات ہم دیکھتے ہیں تو وہ گزرنے والے کیا پتہ دیتی ہیں۔ تو اتنا بڑے بڑے برجوں والا آسمان، بڑے بڑی پہاڑوں اور میخوں والی یہ اور گھڑوں والی یہ زمین کچھ لطیف و خبیر ذات پر، اس کے وجود پر اور اس کے برحق ہونے پر کیوں نہ دلیل دے گی اور اس کا ہمیں پتہ کیوں نہ دے گی؟ بس انسان غور و فکر کرنے والا ہونا چاہیے تو اللہ کے وجود پر بے شمار دلیلیں اس کے سامنے آ جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا فذکر انما انت مذکر، بس اے پیغمبر آپ نصیحت کریے، بے شک آپ کا کام نصیحت کرنا ہی ہے، لست علیہم بمسیطر، اور آپ کو ان پر مسلط کر کے نہیں بھیجا گیا۔ یہ بڑی اہم ہدایت ہے۔ بس اوقات حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس فکر میں غم میں رہتے تھے کہ ان کو دین کی دعوت دی لیکن پھر بھی وہ مسلمان نہیں ہوئے، غم زدہ رہتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی غم کی کیفیت اتنی سخت ہوتی کہ بعض کتاب قرآن کریم کی بعض آیتوں میں ہے فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ غم کی وجہ سے اپنے آپ کو ہی ہلاکت میں ڈال دیں۔ تو اس قدر شدید غم ہوتا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کلمات میں تسلی دی گئی کہ آپ نصیحت کیجئے، آپ کی ذمے میں نہیں ہے، ہاں ان سے قبول کروانا اور عمل کروانا یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کسی کو توفیق دے دیتا ہے، کسی کو توفیق سے محروم کر دیتا ہے، آپ کا کام بس دین کی بات پہنچانا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ جل شانہ نے بڑی اہم ہدایت ان لوگوں کے لیے بیان کی ہے جو دین کی محنت کا کام کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، کہ وہ نصیحت کرتے رہیں لیکن لوگوں پر مسلط نہ ہوں۔ آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں تو جب آپ کو مناسب موقع ملے سمجھا دیں، پھر موقع ملے پھر سمجھا دیں، لیکن دوسروں کے اوپر مسلط ہو جانا کہ بھائی زبردستی اس کو کر رہے ہیں اور اس میں اتنا اس کو بول رہے ہیں کہ اس کی طبیعت میں چڑچڑاپن آ رہا ہے، یہ سنت کے خلاف اور اللہ جل شانہ کے اس حکم کے خلاف بھی ہے۔ دوسروں پر مسلط ہو جانا کہ وہ چڑ جائے، یہ بجائے فائدہ دینے کے نقصان دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس احتیاط کا حکم دیا گیا۔ ہم اور آپ کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اپنے بیوی بچوں، شاگردوں، مقتدیوں اور قریب کے لوگوں سے سابقہ پڑھتا رہتا ہے۔ ہمارے دل میں بھی جذبہ ہوتا ہے کہ ان کی اصلاح ہو، اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ یہ جذبہ اور خواہش اچھی چیز ہے، اس کی کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں، ان کی اصلاح ہو جائے، لیکن کبھی بھی ان پر مسلط نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا کام تو بس نصیحت کرنا ہے اور نصیحت کرنے کے بعد فارغ ہو جانا ہے، پھر اگلے موقع پر پھر نصیحت کرنی ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ ہماری اس نصیحت کا اثر ہوا ہے نہیں ہوا۔ ہمارا کام نصیحت کرنا ہے، عمل کروانا نہیں۔ عمل کروانے والی ذات تو اللہ کی ہے، وہ کبھی توفیق دے دے اور اس کے عمل کی توفیق مل جائے، اور چاہے تو توفیق نہ دے دے اور وہ عمل سے محروم ہو جائے، اللہ کے اختیار میں۔ الا من تولی وکفر، اور جو لوگ دنیا میں اللہ کی اور نبیوں اور رسولوں کی نہیں مانیں گے، ان کا انجام بتلایا گیا کہ جو منہ موڑے حق سے اور کفر کا ارتکاب کرے فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اللہ انہیں بڑا سخت عذاب دے گا۔ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، بے شک ان سب نے ہم ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر ان کا حساب و کتاب بھی ہمارے ذمے میں ہے۔ اللہ جل شانہ سے ہر حال میں عافیت مانگے، حساب یسیر مانگے، بلکہ یہ دعا مانگے کہ اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے، کیونکہ جس کا حساب و کتاب شروع ہو گیا تو وہ خطرے کی علامت ہے اس کے لیے۔
بعض روایات کے اندر آیا کہ من حوسب فقد نوقش، کہ جس کا حساب و کتاب شروع ہو گیا فقد نوقش، بس وہ تو پھنس گیا، پکڑا گیا، گرفت میں آ گیا۔ اس لیے اللہ سے جب بھی دعا مانگے تو یہی مانگے کہ اللہ بغیر حساب و کتاب کے ہمیں جنت میں داخل فرما، اور اگر حساب و کتاب بھی ہو تو اللہ آسان حساب لے، اپنی رحمتوں والا حساب لے، اپنی شفقتوں والا حساب لے، اپنی عافیت والا حساب لے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ دعا سکھلائی گئی، یا اللہ مجھ سے ہلکا، نرم اور آسان حساب لے، اور اے اللہ بغیر حساب و کتاب ہی داخل کر دے تو آپ کا کچھ نہیں جاتا، آپ کا فضل، آپ کی رحمتوں میں سرتا پا ڈوبا ہوا ہوں۔ اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں آپ بغیر حساب و کتاب کے داخل فرما دیں گے۔ دعا فرما اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔